اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ پروگرام شروع ہو، کل کا دن جو گزرا ہے یہ ہمارے 8ویں امام امام رؤوف حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن تھا۔ میں اپنی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ احکام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے تحت گزرے، اور ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی مطیع و فرما بردار۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں میں امام رؤوف کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سے قبل کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو، آپ مختصراً امام کی زندگی کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم سب کے لیے بہت بڑی خوشی کا موقع ہے، ہمارے آقا اور مولا امام علی رضا علیہ وعلی آبائہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت، اور ایک ایسے امام کہ جن کو پروردگار نے اپنی رضایت کا مظہر قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر انسان جس موقع پر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس کی دعائیں، اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، بلکہ اسے وہ معرفت ملتی ہے کہ جو معرفت امام معصوم کی بارگاہ کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ آقا اور مولا سرزمین مدینہ متولد ہوئے، اور حالات کے تبدیل ہو جانے کی بنا پر آپ کو سرزمین خراسان تشریف لانا پڑا، اور یہاں پر آپ کے آ جانے کے بعد جو ایک انقلاب، ایک اسلامی ماحول اس علاقے میں پیدا ہوا، اس کی برکتیں آج تک سب پر آیا ہیں۔ ہم سبھی کو اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں شکر گزار بھی ہونا چاہیے، اور مولا سے جس ایمان کو ہم نے حاصل کیا ہے اس ایمان کا پابند رہتے ہوئے پروردگار کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات کی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت اس دنیا میں اور میدان محشر میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام بالکل، شروع بسم کریں۔ اللہ۔ آئیے دیکھتے سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میں یو پی سے بول رہی ہوں۔ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مطلب مردے کو بخشنے کا صحیح طریقہ بتا رہی ہے۔ ہر لوگ الگ الگ چیزیں پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، تو ہم نے 2 جگہ الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے۔ اس کے بعد تو الٹرا ساؤنڈ میں میرے بچے کا دماغ کم ہے، مطلب دماغ کم دکھا رہا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ، تو میرا 8واں مہینہ چل رہا ہے۔ مولانا صاحب ایسی دعا بتائیے جس سے کہ ہم وہ دعا پڑھ سکیں اور وہ صحیح ہو جائے۔ اس دعا پڑھ کے ہم تو دعائیں بہت سی پڑھتے، لیکن ہمیں کوئی اچھی سی دعا بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ بہن کے 2 سوال ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہم مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور دوسرا یہ اگر میں بھی یہ 8 مہینے سے پریگننٹ ہیں اور الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ یا دماغ سے کمزور ہے، تو کوئی ایسی دعا بھی بتا دیجیے کہ جس سے کہ وہ صحیح سالم پیدا ہو۔ پہلی بات تو عرض کریں کہ جو سورہ فاتحہ کا طریقہ کار وارد ہوا ہے اس میں سب سے پہلے صلوات پڑھنی چاہیے 3 دفعہ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد اس کی تلاوت کی جائے، اور بہتر ہے کہ اس کے بعد 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد، یا 7 دفعہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا سورہ ملک۔ ان 3 سوروں کی تلاوت، ان تینوں میں سے کسی ایک سورے کی تلاوت یا تینوں ہی کی تلاوت کرنے کے بعد 3 دفعہ پھر صلوات بھیجی جائے، اور اس تلاوت کو ہدیہ کر دیا جائے تاکہ اس کا ثواب پہنچے اپنے مرحومین تک۔ لیکن اس ثواب کے پہنچانے کے لیے ہدیہ کر دینے کا بہترین طریقہ ہے کہ ان عظیم بارگاہوں میں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنا مقرب بندہ بنایا،
یعنی اہل بیت یا اطہار، ان کی بارگاہ میں اس کو ہدیہ کریں اور وہاں سے ملنے والے ثواب کو اپنے مرحوم کے لیے ایصال کر دیا جائے۔ دوسرا سوال جو ہماری بہن نے پوچھا ہے بچے کے بارے میں، اگر جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر اس بات کا خدشہ ہو کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی رہ جائے گی، تو ایسے موقع کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ سورہ یوسف کی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ دنیا میں آنے والا بچہ نیک خوبصورت بھی ہوتا ہے، اور دوسری اس کی برکت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد یہ بچہ صحیح و سالم ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر علی رضا دہلی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زیادہ تر آیت اللہ حضرات کے یہاں سہم امام اور سہم سادات دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، اور اس سے ایک غیر ضروری بحث شروع ہو جاتی ہے کہ سید حضرات دوسرے غیر سید حضرات سے افضل ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ سید حضرات پر صدقہ لینا حرام ہے۔ تو میرا سوال یہاں یہ ہے، کیونکہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں یعنی اہل بیت پر صدقہ جائز نہیں تھا، تو کیا وہ نسل کی بنیاد پر ہے یا کسی خاص حالات کی بنیاد پر وہ جائز نہیں تھا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تقوی یا علم، یہی دو بنیادیں ہیں جس پر کسی کو فضیلت دی جا سکتی ہے، یا تو وہ متقی ہو یا عالم ہو۔ اور اگر نسل کی بنیاد پر اہل بیت پر صدقہ حرام تھا تو کیا یہ اللہ کی عدالت کے خلاف نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر رسول اللہ کے گھر والوں پر صدقہ کسی وجہ سے جائز نہیں تھا تو آج کے دور کے جو سید حضرات ہیں کیا ہم ان کو انہی اہل بیت کی کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ تو ان پر بھی جائز نہیں ہے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ۔ میں تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا، بسم اللہ۔ اگرچہ اس پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو اسلام نے نظام قرار دیا ہے، اس نظام میں جو مال اللہ کے لیے دیا جائے گا اس کو اگر اجمالی طور پہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً 4 طرح کے مال ہیں، جن میں سب سے پہلا مال زکوٰۃ کی شکل میں ہے، دوسرا مال خمس کی شکل میں ہے، تیسرا مال فطرے کی شکل میں ہے، چوتھا مال صدقے کی شکل میں ہے۔ ان 4 مالوں میں سے اتفاق یہ ہے کہ 4 میں تقریباً 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن 4 صورتوں میں ان مالوں میں سے حصہ ملتا ہے ان لوگوں کو کہ جو سادات نہیں ہیں، اور 3 ایسے مال ہیں کہ جو حصہ اس میں ملتا ہے ان افراد کو جو سادات میں غریب اور فقیر ہیں۔ سب سے پہلی چیز زکوٰۃ، کہ جس زکوٰۃ کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا ہے کہ جب نصاب تک پہنچ جائے تو نصاب تک پہنچنے کی صورت میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بھی سادات کو نہیں دیا جائے گا، سارا مال ان افراد کو دیا جائے گا کہ جو غریب ہیں اور غیر سید ہیں۔ دوسرا مال جو خمس ہے، خمس میں بھی آدھا حصہ جو سہم سادات ہے وہ ان سادات کو دیا جانا ہے کہ جو غریب اور فقیر ہیں۔ تیسرا فطرہ ہے، فطرے میں دونوں کو ملے گا، یعنی اگر سید فطرہ نکال رہا ہے تو اس فطرے کو سید بھی لے سکتا ہے، غیر سید بھی لے سکتا ہے، اور اگر کسی نان سید نے فطرہ نکالا ہے تو اس فطرے کو صرف نان سید کو دینا ہے۔ چوتھا مال جو صدقہ ہے، یہ صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ صدقہ واجب ہے کہ جس طرح سے کوئی نذر کرے اور اس نذر کی بنا پر صدقہ دے رہا ہو، اور ایک صدقہ مستحب ہے کہ جو روزمرہ انسان اپنی زندگی میں نکالتا ہے۔ یہ جو واجب صدقہ ہے یہ صدقہ سادات پر حرام ہے، یعنی سادات کو نہیں دیا جائے گا۔ اس میں اہل بیت اطہار کی قید نہیں ہے، اس میں سادات کا ذکر ہے کہ انہیں نہیں دیا جائے گا۔ اور ادھر سے وہ صدقہ کہ جو ہر روز انسان مستحبی شکل میں نکال رہا ہے، اگر یہ چھوٹی مقدار میں ہے تو اس چھوٹی مقدار کو بھی سادات کو نہیں دینے کے لیے ہمارے مراجع کرام نے کہا ہے۔ لیکن اگر یہ صدقہ کہ جو مستحبی ہے یہ صدقہ نون سادات کے لیے ہے کہ انہیں دیا جائے گا، تو اب اس طرح سے اس نظام میں زکوٰۃ نون سادات کے لیے، وہ خمس کے جو سہم سادات ہے وہ صرف سادات کے لیے، لیکن وہ حصہ کہ جو سہم امام ہے اس میں سے بھی اچھا خاصا اماؤنٹ وہ ہے کہ جو سادات اور نون سادات سب تک پہنچتا ہے۔ ایک بیمار ہے،
یا پڑھائی کے لیے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، شادی کے اخراجات نہیں ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، ایسے افراد، یا ہاسپٹلز بنائے جائیں یا اسکولز بنائے جائیں، ان جگہوں پہ جب یہ سہم امام اجازت سے خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ ساری امت کو، ساری قوم کو ملتا ہے۔ اور جہاں تک اس فطرے کی بات ہے، فطرے میں دونوں مشترک ہیں، تو یہ ایک سوال کہ صرف کیوں سہم سادات ہی سادات کو مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ ہے جو سادات کو مل رہا ہے، ورنہ بقیہ اسلام کے نظام میں جو مال ہے وہ ساری امت پہ تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ وہ صدقہ کہ جو حرام قرار دیا گیا، مستحبی بھی، وہ اہل بیت اطہار کے لیے ہے، بقیہ افراد کے لیے صدقہ واجب کو حرام کیا گیا ہے، ورنہ نارملی جو صدقے نکالے جاتے ہیں یہ چونکہ مستحب ہیں، لہٰذا ان صدقوں کو دینا اگر عام اور معمولی شکل میں نہیں ہے، بڑا اماؤنٹ ہے، تو اس کو دینے میں بھی سادات کے لیے مراجع کرام نے اجازت دی ہے کہ سادات کرام کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہیں اس کے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی خاص طبقے یا کسی خاص فرقے کو اہمیت نہیں دی گئی ہے، بلکہ ضرورت مند قوم کے ضرورت مند افراد، سادات کے لیے ایک حصہ رکھا گیا، نون سادات کے لیے ایک حصہ رکھا گیا ہے۔ اور تقریباً یہ جو سسٹم اللہ رب العزت نے رکھا یہ ابتدائے اسلام سے ہے۔ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی حضور اکرم جس موقع پر یہ خمس کی شکل میں رقم آتی تھی، سادات کرام کو سہم سادات کی شکل میں انہوں نے اپنے بنی ہاشم کو دیا ہے۔ تو روایتوں کی بنا پر اور ہمارے پاس جو محکم دلیلیں ہیں ان کی بنا پر سہم سادات کو سادات کرام کو دیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور فطرہ یا ادھر سے صدقہ ان افراد کو کہ جو ضرورت مند ہیں، سادات کے درمیان نہیں ہیں، انہیں یہ رقم دی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی، ہمارا یہ سوال ہے کہ میری ماں نے ہم کو بہت مصیبتوں سے ہم سب بھائی بہنوں کو پالا، ہم لوگ نے اپنے والد کا کوئی بھی شفقت نہیں دیکھی، تو میں اپنے والدہ کے لیے ہر وقت خدا سے دعا کرتی ہوں، جو پریشانی ہوتی ہوں تب بھی جو ہے ان سے ان کی ہی بات یاد کرتی ہوں کہ میری ماں نے ہم لوگوں کو کتنی مصیبتوں سے پالا، لیکن کبھی اٹھ نہیں کیا اور ہم لوگوں کو کسی چیز کے لیے محتاج نہیں ہونے دیا، اور میں خدا سے ان کے لیے ہر وقت دعا کرتی ہوں پروردگار، اور جو عمل کر سکتی ہوں اپنی طرف سے کرتی ہوں، مگر پھر بھی میں مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں میں کون سا ایسا عمل کروں جس کی وجہ سے میری والدہ کی روح کو سکون عطا ہو۔ انہوں نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ ان کی والدہ حیات ہے یا انتقال کر گئی ہیں۔ بہرحال والدہ نے بہت ان کے لیے کیا ہے اور یہ بہت کچھ کرتی ہیں، کیا یہ کافی ہے یا ان کو اور بھی کچھ کرنا چاہیے؟ جتنے مستحب اعمال اسلام نے قرار دیے ہیں ان تمام مستحبی کاموں کو اپنے والدین کی نیابت میں انجام دینے کی اسلام نے نہ صرف یہ کہ اجازت دی ہے بلکہ تاکید کی ہے، جی، اور اس میں حیات یا بعد حیات کی کوئی قید نہیں ہے۔ جی، اگر وہ باحیات ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر دو صورت میں جتنے مستحبی کام انسان انجام دے سکتا ہے وہ سارے مستحبی کام کا ثواب بھی انہیں ہدیہ کیا جا سکتا ہے یا ان کی نیابت میں انجام دے سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت، مثال کے طور پہ مجالس اعزا کا برپا کرنا، مثال کے طور پر ان کی طرف سے زیارت کرنا یا زیارت پر جانا، ان کی نیابت میں نماز شب کا پڑھنا، ان کی نیابت پہ تسبیح کا پڑھنا، جتنے بھی مستحبی کام اسلام نے قرار دیے ہیں ان سارے کاموں کا ثواب بھی ان کو دیا جا سکتا ہے یا ان مرحومین یا موجودہ اپنے والدین کی نیابت میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام یوسف سید ہے، میں یہ جودھپور راجستھان سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گولڈ لون لیا ہے، کیا یہ صحیح ہے غلط مجبوری میں؟ آمین۔ ان کا سوال واضح نہیں ہے ہمارے بھائی کا، یہ گولڈ لون کہہ رہے ہیں یا ہوم لون کہہ رہے ہیں، دونوں بتا دیجئے کیا صحیح ہے یہ؟ اگر انسان ضرورت مند ہے اور واقعی طور کے اوپر اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کو لون لینا پڑ جائے تو ہمارے وہاں اجازت دی گئی ہے کہ وہ لون لے گا، لیکن ظاہر ہے کہ قوانین کی رعایت کرنے کی بنا پر اس کو اس کا انٹرسٹ بھی دینا پڑے گا، لیکن اس کو ضرورت کی بنا پر قرض لینے یا لون لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام انیس شرازی ہے،
مولانا صاحب میرا سوال ہے کہ ہم جو خاک شفا کے سجدہ میں جو سجدہ کرتے ہیں، بعض سجدہ گاہوں میں اماموں کے نام لکھے ہوتے ہیں، تو میرا سوال ہے کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں اس میں کہ مطلب ذہن پہ آتا ہے کہ جیسے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، جیسے اماموں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اگر اس کو سجدے کرنا کیسا ہے؟ اگر اس کو الٹا کر کے سجدہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تھوڑا بتا دیجیے برائے مہربانی۔ عام طور سے جو سجدہ گاہیں ہوتی ہیں اس پہ کسی سجدہ گاہ پہ جو خاک شفا کی ہوتی ہیں اس پہ امام حسین علیہ السلام کا اسم گرامی ہوتا ہے، اس پہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جی دونوں طرف سجدہ کر سکتے ہیں۔ اس سجدہ پر یعنی اس پر نام بھی لکھا ہو تب بھی سجدہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کو الٹ کر بھی اگر رکھیں تو اس میں سجدہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میں بمبئی سے فیروز بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب جیسے وہ والدین کیا کہتے ہیں ضعیف ہو گئے 85 سال کے ہو گئے ہیں، تو ان کے جسم میں تکلیف رہتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، تو ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کا عمر کا تقاضا ہے، ابھی کیا کہتے ہیں تھوڑا بدن میں تکلیف رہے گی، درد سنتنا، تو ہم لوگ گھر پہ بھی دوا کھلاتے سمے سمجھاتے ہیں تو وہ بولتی ہیں ہماری جسم میں تکلیف ہے، کیا کہتے ہیں ہم کو نہ تکلیف رہتی، تو اسی حساب سے تھوڑا ناراض ہو جاتی ہیں، تو کیا یہ بھی گناہ ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ جی وہ کیا کہتے ہیں سوچتی ہیں کہ ہم کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا نہیں چاہتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے تو سب یہی بولتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے، بدن میں کمزوری سنسناہٹ درد رہتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کو تکلیف رہتی ہے، تو یہ بھی سمجھاتے ہیں عمر کے حساب سے تکلیف تھوڑا رہے گی تو ناراض ہو جاتی ہیں، تو کیا ایسا گناہ ہو جائے؟ والدین ضعیف ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں عمر کا تقاضا ہے جو تکلیف ہے، لیکن والدین ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے ہو، تو کیا یہ گناہ گار ہیں؟ نہیں، دیکھیں ان سے گفتگو کر کے ان کو بتائیں سمجھائیں، اور کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں، ڈاکٹر چینج کر کے دیکھیں، شاید ممکن صورتحال پیدا ہو کہ ان کا علاج مل جائے اور ان کا درد دور ہو جائے۔ کوشش کریں کہ ان کا درد، ان کی تکلیف جتنی کم سے کم ہو سکے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ شکریہ، اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میں جب جماعت مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، اس وقت جو ہوتا ہے نماز جماعت شروع ہوتی ہے، مطلب مسجد کے جو اندر ہی ہوتی ہے، جو روم ہوتا ہے نماز کا، وہیں نماز جماعت چلتی ہے، اور میں جو ہوں علیحدہ اسٹینڈ میں نماز علیحدہ پڑھ کے، مجھے آفس کی وجہ سے جلدی جانا پڑتا ہے، 10 منٹ کی بریک ملتا ہے، تو میں جلدی سے پڑھ کے نکلنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا مجھے سب کہتے ہیں کہ مسجد میں ہی کہ تم علیحدہ پڑھتے ہو، یہ نماز جماعت کی بے حرمتی ہے، تم نہیں پڑھ سکتے، تمہاری نماز نہیں ہوگی، کیا مولانا صاحب اس کو تھوڑی روشنی ڈال کے پلیز اس کو بتائیے، کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ کیونکہ آفس کی وجہ سے مجھے جلدی نکلنا ہوتا ہے، اور نماز جماعت سے پڑھوں گا تو لیٹ ہوگا، پلیز اس کا جواب دیجیے۔ آفس کی مجبوری کی وجہ سے 10 منٹ کا ان کو وقت ملتا ہے، جماعت میں یہ شامل نہیں ہو پاتے، جس وقت جماعت ہو رہی ہوتی ہے صحن میں فرادہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر مجبوری ہے تو الگ ہٹ کے ایسی جگہ پر جہاں پہ جماعت نہ ہو، ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنی فرادہ نماز پڑھیں اور پھر اپنے کام اور اپنی مصروفیت کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ شکریہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری امی بیمار ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی بہویں ہیں ان کو کوستی رہتی ہیں، اس وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہیں، ان پہ مطلب خاصا اثر پڑا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوسنے سے یا کسی کی بد دعاؤں کی وجہ سے کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے؟ تو پلیز آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ پہلی بات تو یہ کسی کو کوسنا نہیں چاہیے، خاص طور سے نہ ساس بہو کو کوسے نہ بہو ساس کو کوسے، لیکن ایک کہاوت ہے کہ کووں کے کوسنوں سے ڈھور نہیں مرتے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سوچتی ہیں کہ بہوؤں یا کسی اور کے کہہ دینے یا کوسنے کی بنا پر بیمار ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ اس قسم کی جو مشکلات آتی ہیں وہ خود انسان کی اپنی کارکردگی یا انسان کے اپنے اعمال کی بنا پر ہوتی ہیں، اس کا تعلق کسی کے کوسنے سے نہیں ہوتا، جی، بلکہ یہ صرف ذہنی ایک فکر ہوتی ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا لہٰذا یہ بیماری پیدا ہوئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ السلام علیکم، میرا نام
سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جناب جاوید علی زیدی صاحب اور مولانا حجت الاسلام کی خدمت میں، اراکین چینل وین کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ آنے والی جولائی میں ایک عید اللہ الاکبر جو 18 ذی الحجہ کو آنے والی ہے، اس میں ہے کہ سب سے بڑے نبی کی سب سے بڑی عید عید اللہ الاکبر عید غدیر کی تیاری کیسے کریں، کچھ روشنی ڈالیں۔ اگر چاند کی تاریخ کے مطابق 18 ذی الحجہ 8 جولائی کو شاید آنے والی ہے، غدیر کیا ہے اور خم کیا ہے؟ قرآن مجید میں کوئی آیت بتائیں جو غدیر کو ثابت کرے۔ غدیر میں کن کن صحابہ نے بخن بخن کہا تھا، تو اس کے کیا معنی؟ ممبر کس چیز کا غدیر خم کے میدان میں تیار کیا گیا اور پالان ستر کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بھائی کا سوال مختصر ہے لیکن جواب بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ بہرحال عید اکبر جو عظیم ترین عید ہے، عید غدیر عنقریب انشاءاللہ ماہ ذی الحجہ میں 18 تاریخ کو رونما ہونے والی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے بھائی کے مختلف سوالات ہیں۔ میں مشورہ دوں گا اپنے برادر کو کہ آپ کتاب الغدیر جو عربی زبان میں لکھی گئی علامہ امینی شیخ عبد الحسین امینی علیہ رحمت والرضوان کی، اس کا مطالعہ اگر عربی میں نہ کر سکیں تو فارسی زبان میں کتاب موجود ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس میں تفصیل سے وہ ساری باتیں کہ جن کو ہمارے برادر نے پوچھا ہے، ان ساری باتوں کا جواب اس میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ ون چینل بھی مسلسل، میں جیسا دیکھ رہا ہوں کہ ہر سال غدیر سے تقریباً 4 یا 5 دن پہلے ہی سے غدیر سے متعلق جو پروگرام نشر کرتا ہے یہ چینل، اس میں مختلف موضوعات کو اس میں شامل کرتے ہوئے ان افراد کا بھی ذکر آتا ہے کہ جنہوں نے بخن بخن کہا، اس پالان شتر کے ممبر کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو میدان غدیر میں قائم کیا گیا، اس آیہ بلغ کا بھی ذکر آتا ہے کہ جس کا نزول اس میدان غدیر میں ہوا، آیہ اکمال کا بھی ذکر آتا ہے کہ جو اعلان ولایت غدیر کے بعد اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ ان ساری باتوں کا تفصیل سے وہاں پر ذکر آتا ہے۔ شاید مسائل زندگی میں اتنی گنجائش نہ ہو کہ ان سارے سوالات کے جواب کو تفصیل سے بیان کیا جائے، ان پروگرامز کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ یقیناً علم میں اضافے کا بھی سبب ہوگا اور پیغام غدیر کے نشر کرنے والوں میں اللہ رب العزت ہمیں بھی شامل کرے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم نے 10ویں پاس کر چکی ہے اور ہمارے پاپا بول رہے ہیں کہ اب تم آگے مت پڑھو، ویسے بھی تم پڑھ کے کیا کر لو گی، ویسے بھی تمہیں کام ہی تو کرنا ہے، تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں، شکریہ، خدا حافظ۔ 10ویں پاس ہو چکی ہیں، والد آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم آگے پڑھ کے کیا کروں۔ بہت ہی یہ غلط فکر بعض ذہنوں میں پائی جاتی ہے کہ بچیوں کو کام کرنا ہے لہٰذا تعلیم نہیں حاصل کرنی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کام تو سب کو کرنا ہے۔ کیا صرف بچیوں ہی کو کام کرنا ہے، لڑکوں کو کام نہیں کرنا ہے؟ بلکہ لڑکوں کو بھی کام کرنا ہے، اور بچے بچیاں دونوں مل کر اگر یہ اچھی طرح سے تعلیم حاصل کر کے کام کریں گے تو ان کے کاموں کا وزن بڑھ جائے گا۔ بے شک۔ اور اسی لیے اسلام نے جتنی تاکید تعلیم کے متعلق کی ہے، کسی چیز کے لیے نہیں ہے، بے شک جی، حتیٰ سارے احکام کے لیے عام لفظ استعمال کیا گیا، لیکن جب تعلیم کی بات آئی تو خاص طور پہ یہ بات کہی گئی کہ مردوں پر بھی اور خواتین پر بھی علم کا حاصل کرنا لازم ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دونوں پر، مسلمان مرد مسلمان عورت دونوں پر لازم ہے کہ تعلیم کو حاصل کریں۔ اسی طرح سے آپ اگر غور کیجئے، اس تعلیم کے لیے حکم یہ ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، جی بے شک۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ ایک جھولے میں آتا ہے، کہا یہ گیا کہ اس وقت سے تعلیم کو حاصل کرنا شروع کر دو، اور اب کس عمر تک؟ 10 سال 20 سال 50 سال نہیں، الی اللحد، جب قبر میں انسان اتارا جائے گا اس وقت تک اسے تعلیم میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور اس میں دونوں شامل ہیں، بچہ بھی شامل ہے، بچی بھی شامل ہے، کوئی محدودیت نہیں ہے کہ ایک اسٹیج پر پہنچنے کے بعد یہ کہا جائے کہ بس اب میرا علم یہاں پہ رک گیا، ختم ہو گیا۔ مجھے یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ جوادی آملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے جس موقع پر حوض علمیہ قم میں، یہی یونیورسٹی کے
اسٹوڈنٹس کو خطاب کر رہے تھے اور ڈگریاں ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی دے رہے تھے، اس موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم بچوں میں کسی نے یہ سوچا کہ آج میری تعلیم مکمل ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہاری جہالت کا دن آج سے شروع ہو گیا۔ بے شک جی، تعلیم کسی مرحلے میں ٹھہرنی نہیں چاہیے، علم تو ہر مرحلے میں حاصل کرنا ہے جی۔ بچیاں پڑھیں گی تو قوم بڑھے گی جی، لہٰذا بچیوں کے پڑھانے کے لیے تو اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا میں درخواست کروں گا ان والدین سے کہ جو اپنی بچیوں سے متعلق یہ فکر رکھتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ ان کی ترقی کے لیے کوشش کریں، اس لیے کہ ایک لڑکا پڑھے گا تو گھر میں روزی روٹی آئے گی، ایک بچی تعلیم حاصل کر لے گی تو پوری نسل کو وہ سنبھال لے جائے گی۔ لہٰذا بچیوں کو پڑھانا زیادہ ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ہونٹوں پہ لپ بام لگا کے نکلے، جیسے آج طرح طرح کے کلرنگ لپ بامس آتے ہیں، اگر وہ لگا کے نکلے اور اس کے کیا شرط ہے، کیا آکش ثانی کے کہنا ہے، اس میں نظریہ ہے، کیا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جیسے کہ باہر نکلے اور پورے حجاب میں ہے پر اس کے باوجود بھی اگر وہ لگا کے نکلے، ہوٹل میں ریسٹورینٹ میں جا کے بیٹھے، اور تو اس کی کیا رولنگس ہے؟ برائے مہربانی اس کے اوپر تھوڑا تفصیل میں آپ وضاحت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ خدا حافظ۔ یہ طویل سوال میں مختصر کر دوں کہ عورت باحجاب ہے، چہرہ کھلا ہے، تو کیا میک اپ میں باہر جا سکتی ہے؟ اگر میک اپ میں خاص طور سے جیسا لپسٹک کا ذکر کیا ہے، لپسٹک میک اپ میں شامل ہے جی، اور اگر لپسٹک لگایا ہے تو پھر اس حصے کو چھپا کر رکھنا ہوگا۔ جی، حجاب میں حجاب کے موقع پر پھر اپنے چہرے کے اس خاص حصے کو جہاں پر لپسٹک یعنی اپنے ہونٹ وغیرہ کو چھپا کے رکھنا ہوگا۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میری شادی کو 4 مہینے ہوا ہے۔ میرے گھر میں روز شادی کو لے کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میرے شوہر بہت زیادہ ٹینشن میں اور بہت زیادہ پریشان ہے، اور گھر کا ماحول بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ میں چاہتی ہوں گھر کا ماحول خوشنما ہو جائے اور میرے شوہر کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دعا بتا دیجیے۔ ان کے خسر معظم اور خوش جو ساس ہیں ان کی، ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے شوہر پریشان رہتے ہیں، کوئی دعا بتا دیجیے۔ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر گھر میں اس طرح کے اختلافات دکھائی دیں تو ان سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور سورہ ابراہیم کی 42ویں آیت شریفہ سے 45ویں آیت شریفہ 42 سے 45 تک اس آیت شریفہ، ان آیات شریفہ کی تلاوت اور آیت الکرسی ہر نماز واجب کے بعد اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ گھر میں امن و امان رہے، اس نیت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں سکون رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جاوید احمد صاحب، میں محمد جری سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، میں 2 سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ جی جاوید بھائی، پہلے سوال تو میرا یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ جو ہمارے فرقے کے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ امی تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کے جیسے وہ امی کو جاہلی کہتے ہیں اور وہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے تھے، تو میرے ایک دوست ہیں جو دوسرے مذہب کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ حضرت عیسیٰ گئے تھے، نہ حضرت موسیٰ گئے تھے، نہ حضرت ابراہیم گئے تھے، کوئی مدرسے نہیں گئے، یہ سب خدا کے پڑھائے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کے لوگ جو ہیں، کچھ فرقے کے آپ کے جو ہیں لوگ ہیں، وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ امی اور جاہل کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو اور لوگوں کی بھی انفارمیشن میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال جاوید ہے میرا یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو ہو گیا تھا اور ان پہ چاروں خل آئے، کیونکہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اشرف المطلب کہ انبیاء کے امام ہیں، تو ان پہ تو جادو ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ذرا ان 2 سوالوں کی اگر آپ وضاحت کر سکیں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول پہ جادو ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہاں وہ دکھانے کے لیے اور چاروں خل کو آنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ رسول پہ جادو ہوا تھا، لیکن ان پہ جادو اور ان پہ نہ اثر ہوا تھا نہ ان پہ ہوا تھا۔ اگر ان 2 سوالوں کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ بہت لوگوں کو انفارمیشن ملے گی اور ان کی نالج پہ گین ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ مکہ معظمہ کے ناموں میں سے ایک نام ام القریٰ ہے جی، اور اس بنا پر مکے کے رہنے والوں کو جہاں مکی کہا جاتا ہے وہیں امی بھی کہا جاتا ہے، جی، اور اسی بنا پر قرآن مجید نے امیین کہا ہے مکے کے رہنے والوں کو، جی، اور ان کے درمیان جس عظیم الشان رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا
وہ بھی امی کہلائے. جی امی اس بنا پر کہ آپ ام القری مکہ معظمہ میں متولد ہوئے اور وہاں دنیا میں تشریف لائے. جی تو یہ لفظ امی کا ایک معنی جو ام القری کی بنا پر ہے وہ بالکل صحیح ہے. جی دوسرا ایک اور معنی امی کا لیا جاتا ہے، وہ معنی ہے نہ پڑھنے والا انسان یا نہ لکھنے والا انسان. تو جہاں تک نہ پڑھنے کی بات ہے تو اس اعتبار سے کہ ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آنے کے بعد کسی ایک بھی انسان سے کوئی علم نہیں لیا ہے، چونکہ ان کو اللہ نے علم کے ساتھ بھیجا تھا. بے شک. ان کو اللہ رب العزت نے سارا علم دیا تھا، لہٰذا ان کو دنیا میں آ کر علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جی اس بنا پر اچھا جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو ایسا کوئی موقع یا ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس موقع پر خود انسان کا لکھنا ضروری ہو. لہٰذا تحریر کی شکل میں بھی کوئی عمل رسالت مآب کا ہمارے سامنے اس عنوان سے نہیں ہے. البتہ بعض موقعوں پر رسالت مآب کا باقاعدہ اپنے نام یا اپنے نام سے متعلق بعض جملے بعض واقعات میں حتیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ذکر ملتا ہے. ہمارے رسالت مآب کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا تھا. یقیناً بے شک. اس کائنات کا جتنا علم ہے وہ سب سے زیادہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو، آخری نبی کو عطا کیا تھا. اور اس علم پیغمبر میں آپ کا مقابلہ ماقبل کے انبیاء بھی نہیں کر سکتے. بے شک. تو اب اسی سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جب بقیہ انبیاء کرام کو اللہ نے علم دیا تو جنہیں سید الانبیاء بنایا، جنہیں سید المرسلین قرار دیا، جنہیں خاتم النبیین بنایا، ان کا علم تو اس درجے اور مرحلے پر ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی عام انسان کر بھی نہیں یقیناً نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. جی آغازی کے ساتھ میں جو آیت ہے اقرأ باسمک ربک، جی پہلی ہی آیت شریفہ، جب لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتا تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پڑھو. پر اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں پیغمبر اسلام کا علم اس درجے میں ہے کہ اللہ کہے کہ آپ پڑھیے. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو علم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے. جو حدیث متفق علیہ حدیث ہے، انا مدینۃ العلم، میں شہر بابوا. تو آپ شہر مدینہ، آپ مدینۃ العلم ہیں، آپ علم کا شہر ہیں. بہت بڑی بات ہے اور یہ ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے. اور اسی سے ہم کو اپنی تکلیف اور اپنی ذمہ داری کو بھی معین کرنا چاہیے. ہم نے اللہ کے اس عظیم الشان رسول کو مانا جو علم میں سب سے آگے. ہم نے ان اہل بیت اطہار کو مانا کہ جن کے علم کا مقابلہ دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں بھی علم کے میدان میں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور علم کے میدان میں جہاں کہیں بھی کسی عالم کا ذکر آئے، جہاں کہیں بھی نالج کا ذکر آئے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا نام سامنے آنا چاہیے. دوسرا سوال ہمارے بھائی کا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو اور اس کا اثر بھی ہوا اور 4 قل اس لیے آئے ہیں، اس میں سچائی کیا ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے جو لوگ کوششوں میں لگے ہوئے تھے، وہاں پہ مکے میں اس بات کی کوششیں ہو رہی تھی کہ جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے آپ کو ناکامیاب کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے یہی سورہ قلم کی آخری آیتیں اور یہ 4 قل کو نازل فرمایا تاکہ پیغمبر اسلام ان تمام چیزوں سے دور رہیں، محفوظ رہیں. جی شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا نام فخر نساء ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو لنچ کینسر تھا، لیکن مجبوری حالت میں میرا ساتھ کا ہار دکھا کر علاج کروانا چاہتے تھے، لیکن علاج کے بیچ میں ہی میرے شوہر انتقال ہو چکے ہیں. لیکن میرے شوہر کے بھائیوں نے ہمیں بدوا کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہار ہم سب کو ملا تھا. میرے طرف کیا بنتا ہے اس میں؟ کیا میں ان کو بہار پھیلا کر دینا چاہتی تو بھی میں دے نہیں چاہتی. تو میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دے نہیں چاہتی. وہ کہا یہ جہاں تک میرے سمجھ میں آیا آگا سوال کہ ان کے شوہر کو لنگ کینسر تھا، انہوں نے اپنا ہار گروی رکھ کے یا بیچ کے یا جو بھی بہرحال جو سمجھ میں نہیں آیا میری علاج کروایا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اب جو ہے ان کے گھر والے جو ہیں ان کے شوہر کے بھائی وغیرہ وہ ہار واپس نہیں دے رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیا وہ صحیح کر رہے ہیں؟
اگر وہ ہار مرحوم کا تھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو دیا تھا تب بھی، اور اگر یہ ہار اس خاتون کا تھا اور تب بھی، ہر دو صورت میں بقیہ بھائیوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یتیم کا مال یا بیوہ کا مال لیں اور پھر ان کو واپس نہ کریں، چونکہ اس پر حق جو ہے وہ بچوں کا ہے اور اس بیوہ کا ہے، لہٰذا ان لوگوں کو روکنے یا اس کو اپنے پاس رکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان گالی دیتا ہو کسی کو بھی، اپنے دوست کو مذاق میں یا غصے کی حالت میں اپنے بیوی، بچوں، شوہر یا ماں باپ کو گالی دیتا ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ میں نے کتنے لوگوں کو ایسا سنا ہے، پوچھا کہ گالی کیوں دیتے ہیں، یہ سب گناہ ہے، تو بولتے کہ نہیں، جو گالی کے لائق ہے اس کو گالی ہی دینا بہتر ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے اور غلط ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں، جو گالی کے لائق اسے گالی دینا صحیح ہے، کہاں تک صحیح؟ اسلام میں گالی دینا، گالی بکنا حرام ہے جی، اور کسی صورت میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گالی دی جائے۔ ایک بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاید ممکن ہے کہ جس کو ہم گالی دینا چاہ رہے ہیں اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، اس برائی کا بھی تذکرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، چہ برسے کہ اس کو گالی کی شکل میں اور خراب کر کے غلیظ بنا کے بیان کیا جائے، اس کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں گالی سے اپنی زبان کو بچا کے رکھنا ہے، اور گالی کا جو اصل نقصان ہے وہ گالی بکنے والے کو ہوتا ہے، نہیں کہ اس کا کہ جس کو گالی دی جا رہی ہے۔ لہٰذا اصلاً اپنی زبان کو ان تمام چیزوں سے جو گالی سمجھی جاتی ہیں ان سے دور رکھنا ہے۔ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی خاصیتوں میں ایک خاصیت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ گالی بکتے تھے، اور اہل بیت اطہار کی زبان نہایت درجہ شستہ، پاک، صاف، بہترین زبان تھی۔ تو ہمیں سیرت اہل بیت اطہار کو لینا ہے، ان کے دشمنوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام ظفر ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز شب جو ہے وہ بہت ہی تاکید کی گئی ہے پڑھنے کی، تو جس طرح سے نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو نماز شب کیوں نہیں ہوتی، جبکہ اس کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ نماز شب پڑھنی چاہیے، تو یہ نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ نماز شب سنت موقدہ ہے، مستحب نماز ہے، یہ جماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ چونکہ ہمارے وہاں کسی بھی مستحبی نماز کو باجماعت نہیں پڑھا جا سکتا، تو چونکہ یہ قانون ہے تو اس قانون کے تحت اگرچہ بہت زیادہ تاکید ہے، اس کے باوجود نماز شب کو باجماعت سے نہیں پڑھا جا سکتا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، ہم امبیڈکر نگر سے بول رہے ہیں۔ میرا نام رسوم زہرا ہے، گاؤں کا نام داؤد پور۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب، کیا نجاست کے حالت میں ہم نذر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کئی بار جواب دیا جا چکا ہے کہ خاتون اگر نجس ہیں، جو عام طور سے ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اس میں نظر کا پکانا یا نظر دینا یا نظر کا کھانا کیسا ہے؟ جتنی عبادتیں پروردگار عالم نے واجب قرار دی ہیں، ان واجب عبادتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اس وقت انہیں انجام دیں، جیسے نماز کا پڑھنا، جیسے روزے کا رکھنا، یہ واجب عبادتوں کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن باقی مستحبی کام، جیسے مثال کے طور کے اوپر قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تلاوت کرنا، یا مثال کے طور کے بہت سے مستحبی کام ہیں کہ جن مستحبی کاموں کی اجازت دی گئی ہے، انہی مستحبی کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کسی چیز کو ہدیے کے طور پہ نذر کرنا۔ یہ جو نذر ہے، اس کھانے کو تیار کرنا، اس کھانے کو کھانا یا اس کھانے کو اپنے گھر میں قرار دینا، اس میں کوئی ممانعت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ خاتون اس کھانے کو یا اس نذر کے سامان کو تیار بھی کر سکتی ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائیے۔ السلام علیکم حضرت، ہماری لڑکی کی شادی کے بعد سے برآتی ہی جاتی ہے حضرت، وہ منظور ہونے کے واسطے کیا کرنا چاہے، کیا پڑھے تو منظور ہو سکتا ہے؟ بچی کا نکاح کب ہوتا ہے؟ ان کی بہن کا جو سوال ہے کہ ان کی بیٹی کے رشتے آتے ہیں لیکن وہ رشتے مکمل نہیں ہو پاتے ہیں،
کیا کرنا چاہیے؟ کئی بار اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے. ایک عمل بہت زیادہ میں نے دیکھا تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی کا عقد ہو جائے اور شادی نہ ہو پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں 70 دفعہ آیت الکرسی، 70 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد، 70 دفعہ سورہ ناس، 70 دفعہ سورہ فلق، یہ 4 ان کی تلاوت ہر نماز واجب کے بعد کرے. اور پھر جس کے لیے چاہ رہا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے وہ دعا کرے. پروردگار عالم یقیناً اہل بیت اطہار کے صدقے میں انشاءاللہ اس کا اچھا رشتہ اس تک پہنچائے گا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی، میں بھی کاروان میں یمنا نگر سے بول رہی ہوں. یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ 12-13 سال کا ہے. تو یہ غصہ بہت کرتا ہے، مرنے کی دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے میں مرنے جا رہا ہوں، کہنا نہیں مانتا ہے. بس اس کے لیے کوئی دعا بتائیے یا کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے. تو تمیز سے کیا ہے کیا نہیں، یہ بہت غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، گالی دیتا ہے بہت زیادہ. فقط السلام علیکم. اکثر گھر میں جو ماحول ہوتا ہے اس کا اثر بچوں پہ بہت گہرا پڑتا ہے. اب یہ عمر جو ہوتی ہے 12-13 سال کی، اگر 13 سال کا ہو گیا ہے تو یہ ٹین ایج جو ہوتی ہے یہ بہت ہی اس میں سنبھالنا پڑتا ہے بچوں کو، جو تجربہ ہماری زندگی کا آگا. اب یہ بچہ جو ہے بہت ضد کرتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، مرنے کی بات کرتا ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اگر ممکن ہو تو کسی سائیکولوجسٹ سے بھی اس کو ملا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ احقاف کی 15ویں آیت شریفہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، اس آیت شریفہ کو باقاعدہ اپنی نماز کے آخر تک، البتہ اس آیت شریفہ کو اپنی نماز کے قنوت میں ضرور پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد اس دعا کو پروردگار سے کریں کہ پروردگار یقیناً مسائل کو اور معاملات کو حل کرنے والا ہے، یقیناً دلوں کو تبدیل کرے گا. لیکن تیسری بات، پہلی بات سائیکولوجسٹ سے ملاقات کرا سکتی ہیں، دوسری بات دعا، تیسری بات یہ کہ لیکن سب سے زیادہ ضروری ہے گھر کا ماحول اس کے لیے پرامن بنائیں، اور گھر میں وہ چیزیں اس کو سکھائی جائیں یا وہ چیزیں اس کے سامنے بیان کی جائیں یا آئیں کہ جن باتوں سے وہ اچھے مورل سیکھ لے. نہ یہ کہ وہ ایسی باتیں سیکھے کہ جن کی بنا پر اس کی زبان پر اس قسم کے کلمات آئیں. انشاءاللہ دعا کی برکت سے پروردگار ان کے گھر میں بھی ان کے بچے کی اصلاح فرمائے گا. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اور علی جاوید صاحب، السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ کر کے دعا کرتے ہیں یا مسجدوں میں یا مولانا صاحب جو بھی، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تمام مومنین اور مومنات اور معصومین کی حدیث کے حساب سے مومن کی جو ڈیفینیشن ہے یا شیعہ کی ڈیفینیشن ہے، اس طرح سے سبھی لوگ آتے نہیں ہیں جو سو کالڈ شیعہ ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ ہیں لیکن معصومین کی حدیث کے حساب سے شیعہ یا مومن کی کیٹیگری میں نہیں آتے. تو کیا وہ دعائیں ان لوگوں کے بھی لیے ہوگی یا ان کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر کچھ الگ سے بولنا پڑے گا؟ میرا سوال یہی ہے، کا جواب دیں. اللہ حافظ. ہم کم سے کم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، مومن ہے یا نہیں ہے، لیکن جو سامنے ہمارے افراد ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور وہ مسلک اہل بیت سے ہیں، ہم ان کو مومن سمجھتے ہیں. تو جو یہ دعا ہوتی ہے مومن و مومنات کے لیے تو کیا کافی، جبکہ بقول ان کے سب اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں؟ مومن لفظ ایک عام لفظ ہے اور اس کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک وہ معنی کہ جو خاص معنی کی شکل میں ان صفات کے ساتھ کہ جن کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ مومن کی صفتیں اس کے اندر ہوں، تب وہ صفات متقین اور صفات مؤمنین کے طور پر یہ خاص صفتیں اگر ہیں تو خاص معنی میں یہ مؤمن ہے. لیکن عام شکل میں مؤمن اس انسان کے لیے استعمال کیا گیا ہے، روایتوں میں بھی اور آیتوں میں بھی ذکر جو آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو توحید پروردگار، عدل پروردگار، رسالت ماب کی رسالت اور اہل بیت اطہار کی امامت اور ولایت، اور ساتھ ہی ساتھ قیامت کا عقیدہ رکھتا ہو. صحیح ایمان جو فرد رکھتا ہو، جو انسان رکھتا ہو، اس کو بھی روایتوں میں مؤمن کہا گیا ہے. یہ عام لفظ ہے. تو اس بنا پر وہ جو دعاؤں میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس دعا میں یہ تمام افراد شامل ہو جاتے ہیں کہ جو صحیح عقیدہ رکھتے ہیں. البتہ
ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو صحیح عمل کی بھی توفیق دے اور ان کے عمل کی کوتاہیوں کو بخش دے، اسی لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دعاؤں کے نتیجے میں اور اہل بیت اطہار کی شفاعت کے نتیجے میں ان مؤمنین کو بھی انشاءاللہ ضرور نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔